بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ عمران میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت والا اور ہدایت والا ہے۔ پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کب کی اور کہاں پر کی؟ اور کیا یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا؟ اور اس کے ارد گرد طواف کرنے والے سب سے پہلے کون تھے؟ اور آج کی خانہ کعبہ کی موجودہ تعمیر کتنی پرانی ہے؟ اور خانہ کعبہ کو آج تک کتنی دفعہ تعمیر کیا جا چکا ہے؟ اور کس کس نے یہ کام کیا؟ اور خانہ کعبہ کی پراسرار تاریخ کیا ہے؟ معزز دوستو، ان سب سوالات کے جوابات آپ کو ہم آج کی ویڈیو میں دیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ خانہ کعبہ وہ مقدس جگہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر انسان تڑپتا ہے اور طواف کے لیے ہر مسلمان کا دل ترستا ہے۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت تقریباً 404 سال پرانی ہے۔ خانہ کعبہ کو اب تک 10 مرتبہ تعمیر کیا جا چکا ہے۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل کی تھی، اور خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی تھی۔ جس طرح تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ انسان کو بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسے لوگوں کو زمین پر بھیجنا چاہتے ہیں جو وہاں جا کر فساد کریں۔ اس بات کے بعد فرشتوں کو لگا کہ شاید انہوں نے غلط بات کی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا ہے، تو انہوں نے اللہ کے عرش کے نیچے طواف کرنا شروع کر دیا اور 2000 سال تک عبادت کرتے رہے۔ تب اللہ تعالیٰ کو ان پر بڑا ترس آیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ انہوں نے یہ عبادت بیت المعمور کی اور ادھر ہی طواف کرتے رہے۔ یہ بیت المعمور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے۔ فرشتوں میں بیت المعمور کی ایسے ہی حرمت ہے جیسے کہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کی۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے جس پر ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور نماز کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور میں حاضری دے لیتا ہے یا نماز ادا کر لیتا ہے، اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا حاضری کا۔ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور پر حاضری دیتے ہیں اور فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے خانہ کعبہ بنایا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی ایک خانہ کعبہ تعمیر کرو۔ جس طرح تم فرشتے بیت المعمور پر طواف کرتے ہو، اسی طرح میرے بندے زمین پر میرا طواف کریں گے اور میری عبادت کریں گے۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے سب سے پہلے زمین پر بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس کا طواف بھی شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کا حج بھی ادا کیا۔ معزز دوستو، خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم کو زمین پر اتارا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میری خواہش ہے کہ جس طرح فرشتے آپ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح زمین میں بھی آپ کا گھر ہو جس کا انسان طواف کیا کریں۔ یا اللہ، میں یہاں پر نہ فرشتوں کی تسبیح سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان پر بیت المعمور کو دیکھا کرتا تھا جس کے ارد گرد فرشتے ہر وقت طواف کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان لگائیں وہاں خانہ کعبہ بناؤ، اس کے ارد گرد طواف کرنا اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کیا کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی رہنمائی کے لیے ساتھ بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو اس مقام پر لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ سب سے پہلے زمین کی جاگ پیدا ہوئی تھی، اور پھر وہی جاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پر کو مارا تو ساتوں زمین تک خانہ کعبہ کی بنیاد ڈل گئی، جن کی بنیادوں کو فرشتوں نے پتھروں سے بھرا اور ان پر 5 پہاڑوں کو کھڑا کر دیا، جن میں کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی، ہیرا وغیرہ شامل ہیں۔ اس طرح خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی شرکت کی تھی۔ حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی اٹھا اٹھا کر لاتی اور حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ پر لگاتے جاتے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو طواف کا حکم دیا اور فرمایا کہ آپ علیہ السلام پہلے انسان ہیں طواف کرنے والے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے اور اللہ کی ہی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہونے لگی تو خانہ کعبہ کی تیسری تعمیر حضرت شیس علیہ السلام نے کی، جو مٹی اور پتھروں سے کی گئی تھی، جبکہ مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں کی تھی، صرف اس کی مرمت کی تھی۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر کی۔ تو یہ تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب نازل کیا۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہوگی۔ بعض روایات کے مطابق خانہ کعبہ کی عمارت کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور یہ جگہ صرف اونچے ٹیلے یا سرخ ٹیلے کی مانند رہ گئی۔ اس طوفان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر